السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور آج میں جو بات کرنے لگ رہی ہوں وہ ہے 27ویں شب کے وظائف کے بارے میں، کہ 27ویں شب میں کیا عبادات کی جاتی ہیں اس کے متعلق۔ اور آپ سبھی کے ذہن میں یہ بھی باتیں آ رہی ہوگی کہ صرف 27ویں شب کی عبادت کے متعلق کیوں میں گفتگو کر رہی ہوں، کیوں میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، کیوں بتا رہی ہوں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ ہے، اور ٹائم کا اگر ایشو نہ ہوتا تو میں اور جو عدد ہیں، مطلب جو گنتی کے 5 راتیں ہیں، مطلب جو شب قدر کے متعلق 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تو اس کے متعلق مجھے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بٹ ٹائم کا ایشو تھا، اس لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کری، اس کے متعلق میں نے آپ سے بات نہیں کری اور آپ کو نہیں بتایا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی۔ اور 27ویں شب کے بارے میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے آج الحمدللہ تھوڑا ٹائم مل گیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں صدقہ جاریہ کر لوں، کیوں نہ میں آپ سبھی کو کچھ وظائف بتا دوں، کچھ عبادات بتا دوں جو آپ سب کر لیں، اور مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، تو میں نے سوچا چلیں آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں، تو میں نے سوچا چلیں پھر شیئر کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا 27ویں شب میں کیا وظائف کرنے اور کیا عبادات ہیں، تو اس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کروں گی۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں اور اپنی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب میں شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ میں صحیح بات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اللہ پاک سے میری دعا ہے، آمین۔ تو 27ویں شب میں دراصل ہم نے کیا کیا عبادات کرنی ہے، کیا کیا وظائف پڑھنے ہیں، تو میں بتاتی ہوں۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں، یعنی 3 سلام سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 6 رکعتیں ہوں گی، تینوں میں ڈیفینیٹلی 3 سلام ہوئے نا۔ پہلی رکعت میں آپ نے مطلب دو رکعت جو آپ نے پڑھی تو 1 سلام اس میں پھیرا آپ نے، پھر دوسری رکعت مطلب جو چوتھی رکعت شروع کری آپ نے، 2 کر کے سلام مطلب نیت کریں اور 6 رکعت مکمل کریں، 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ نے کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، یعنی 30 پارے میں، مطلب قرآن مجید کے لاسٹ پارے میں جو سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مینشن کی گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد نماز جب نیت باندھنے کے بعد، اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ مطلب پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یعنی 70 دفعہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سے آپ کی 3 سلام سے یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو یہ استغفار آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری نماز کیا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ، اس میں مینشن کی گئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر نماز مطلب جب آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی تو سلام پھیرنے کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی اس کو نا مطلب سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھنی ہے سورہ اخلاص کو۔ اور ایک سورہ اخلاص اسی میں جو مینشن کی ہے میں نے کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یعنی دعا کریں۔ اور ہمارا
جو ایک اور عبادت ہے، چوتھی رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 4 رکعت 2 سلام سے نماز پڑھیں، یعنی اکٹھی آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، باندھنی، نیت باندھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر، یعنی وہ بھی 30 پارے میں ہے، یعنی کہ 30ویں پارے میں ہے سورہ تکاثر، آپ کو پتہ ہوگا الہاکم التکاثر، آپ دیکھ لیجیے گا، مینشن ہے قرآن کے اندر۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے، مطلب میں بتا رہی ہوں 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، سوری میں نے آپ کو شروع میں غلط بتایا تھا کہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے نا، تو 2 رکعت 2 کر کے آپ 4 رکعت پڑھ لیں، مطلب 2 نفلے کی نیت کریں، پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے یہ فضائل ہے، مطلب یہ فضیلت ہے اگر یہ ہم نے نماز پڑھی تو۔ اور عبادات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، یہ 2 نفل کی نیت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اور نماز مطلب سلام جب نماز پوری ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھیں، جو یہ دوسری استغفار ہے، میں یہ بھی مینشن کر دوں، بتا دوں آپ کو، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ انشاءاللہ مصلی سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے اور آپ کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور توجہ اللہ نصیب ہوگی، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ کی جو توجہ اور مطلب جو اللہ کی جو توجہ ہوگی، جو اللہ آپ پہ ایک دم نظریں رکھیں گے، نصیب ہوگی، یعنی ان کی توجہ، جو بولتے ہیں نا فکر ہوتی ہے جو ماں باپ کو اپنے بچوں کی، تو اسی طرح سے ویسے تو ہیں، اللہ کا شکر کہ اللہ کو ہماری بہت فکر ہے، تبھی ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اتنے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اذکار بتائے ہیں۔ اور میں ایک اور مینشن کرتی چلوں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے بعد، یعنی بعد از فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ، یعنی 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 1 بار پڑھنا ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، جو میں نے سورۃ القدر آپ کو بتائی تھی، 11 مرتبہ پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اور پھر آپ کا ہے اور وظائف ہیں، آپ سے جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، میں تو بتا رہی ہوں، اور سب سے مین چیز جو ہوتی ہے نا دعا ہوتی ہے، وہ دعا زیادہ کریں، دعا کی کثرت زیادہ ہونی چاہیے، اور بھی مینشن کرتی چلوں میں، 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل پڑھیں، اس کو آپ نے اکٹھی باندھ لینی، یہ تو صحیح ہے، وہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 11 مرتبہ کلمہ تسبیح یہ پڑھے، کلمات تسبیح یہ ہے، اس کے بعد یہ والی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ جو ہے آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور یہ کلمہ آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو دل چاہے حاجت طلب کرے، تسبیح یہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بھی چیزیں ہیں کہ 27ویں شب کو سورہ ملک پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ بہت افضل ہے، اور کیا کہتے ہیں اور اذکار کرنے ہیں آپ کو 7 حامیم پڑھنے، قرآن مجید کے اندر 7 حامیم ہیں، آپ 25ویں میں دیکھ لیں، 24ویں میں دیکھ لیں، اور 26ویں میں دیکھ لیں، تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ 7 حامیم کون سے، جس سے مطلب شروعات ہے حامیم، تو وہ چیزیں ہیں، اور اس میں آپ پڑھ لیجیے گا، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے 7 حامیم کو، یعنی کہ جتنے 7 حامیم ہیں نا، سورت جو حامیم والی 7 ہیں قرآن کے اندر، تو وہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے، سبحان اللہ یار، اتنی سی چیز ہم کریں گے، اتنا ایفرٹس کریں گے، اور نیکیوں کی جو ہے نا ان گنت بھنڈاریں لگنی شروع ہو جائے گی، میری آج زبان کو کیا ہو رہا ہے، پھسلتی جا رہی ہے،
اور یہ حامیم، چلیں اس مختصر حامیم ہے نا، قرآن میں تو بہت بڑی بڑی پوری صورت ہے حامیم کی، تو میں آپ سے مختصر کر کے بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی حامیم آپ کو پڑھنی، میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ میری ریکارڈنگ سن کر آپ پڑھ لیجیے گا۔ ویسے یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ پھر سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ مومن میں ہے یہ۔ اور دوسرا یہ ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ اور ایک تیسرا یہ حامیم، حامیم عین سین قاف، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی حامیم والکتاب المبین، اور پانچویں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان میں، جیسے میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو 25 میں، تو شروع کی آپ کو پڑھنی ہے۔ اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، چھٹی جو حامیم ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ الجاثیہ میں ہے۔ اور ساتویں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ احقاف میں ہے۔ اور حامیم عین سین قاف جو ہماری تیسری حامیم تھی وہ سورہ شورى میں، اور چوتھی جو ہماری حامیم والکتاب المبین تھی سورہ زخرف میں ہے۔ اور اب میں اس کے فائدے بتانے والی ہوں۔ نمبر 1، جو شخص مذکورہ 7 حامیم ہمیشہ پڑھا کرے گا، اس پر دوزخ کے 7ویں دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیا جائیں گے، یعنی جنت کے جو 7 دروازے ہوں گے وہ کھول دیے جائیں گے اگر یہ حامیم پڑھا جائے تو، ہمیشہ پڑھا جائے تو۔ اچانک کسی کی موت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں، یعنی اس پر جو پریشانیاں ہیں اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر یہ 7 حامیم پڑھتے رہے ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں بھی ہوتی ہے کہ اچانک اگر کسی کی موت آ گئی نا، اس پر 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھیں تو دعا کرے تو اللہ اس پر پریشانی نجات فرماتے ہیں۔ نمبر 3 فائدے جو ہیں، اگر آپ اس راستے کو بھول جائیں، یعنی آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو مذکورہ 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ جو میں نے ابھی مینشن کیا، ابھی میں نے جو پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ 7 حامیم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے یا کوئی بات بھول جائے یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو یہ حامیم 7 بار پڑھے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ 7 حامیم کی 7 صورتیں، سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورى، سورہ زخرف، دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، ترتیب وار پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 25 اور پارہ نمبر 26 میں اکٹھی آئی ہے، سبحان اللہ۔ جس میں نے ابھی آپ کو اسٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ پارہ نمبر 24 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، 24، 25، 26 میں یہ ساری حامیم ہیں۔ آئی ہوپ سو کو کہ آپ سبھی کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور میں بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور میں امید بھی کرتی ہوں کہ آپ سبھی کا رمضان نیکیوں سے گزر رہا ہوگا انشاءاللہ، اور گزرنا بھی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ماہ رمضان ہمیں اس لیے تحفے میں دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم گناہوں کی اپنی بخشش کروائیں اور آئندہ نا گناہ کرنے کا پکا عہد اور عزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، اور یہ بھی عہد کریں کہ اللہ پاک تیری جو خوشنودی، جو تیری رضا جس کام میں ہے وہ میں کروں، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے رمضان میں۔ اور یہ نہیں کہ آپ صرف رمضان میں ان چیزوں کے لیے اپنے اوپر محنت کریں، نہیں، بالکل بھی نہیں کہ صرف رمضان میں کرنا ہے۔
کریں اچھی بات ہے کہ رمضان میں، بٹ آپ ادروائز اور مہینوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رضا ہے، کیا خوشنودی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا گائیڈ لائنس بتائی ہمیں، انہوں نے کیا گائیڈ کی ہمیں، تو وہ چیزیں ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے ان چیزوں پہ کہ ہم ہمارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد ہمیں بنا کر یہاں پہ دنیا میں جو مبعوث کیا بھیجا ہے ہمیں، تو ہم کس مقصد کے متعلق یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ مقصد یاد کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو یاد دہانی دلانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادات، اپنی خوشو کے لیے بھیجا ہے اور اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو نیک مومن بننا چاہتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ایفرٹس کرے گا، بہت محنتیں کرے گا، بہت ہی زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں ہر ایک باریک گناہ پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے کسی اللہ کے مخلوق کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کے ساتھ ہم نے برا تو نہیں کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی ہمارے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف چوری کرنا اور کیا کہتے ہیں زنا کرنا اور دوسروں کو مطلب قتل کرنا، یہ ہم بڑا جرم اور بڑے گناہ سمجھتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے وہ بھی گناہ کبیرہ، بٹ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے دل کی آزاری کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ سب خیال رکھا کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کی ذات مطلب ان کی ذات کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اور میں بھی اپنے لیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی رہتی ہوں دعا، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا ہمارا رمضان ہے، اللہ یہ رمضان تو چلا جا رہا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں اور ہم نے کچھ نیکیاں نہیں کمائی ہے اور بابرکت مہینہ ہم سے دور ہونے کو، اور پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلے سال بھی ہمیں یہ خوشنودی حاصل ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے والدین کے ساتھ گزرے، بھائی بہنوں کے ساتھ گزرے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام درجہ نصیب فرمائے۔ اور سب سے اہم چیز جو میں کہنے والی ہوں، فلسطین والوں کے لیے پلیز دعا کریں، ان کے لیے بہت زیادہ کثرت سے دعا کریں اور ان کے لیے بہت ہی زیادہ نفلیں پڑھیں، آپ سے جتنا ہو سکے کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ بنا لیں کہ ہاں ان کے لیے، مگر نہیں، یہ حجت تمام ہو جائے گی آپ کے قیامت کے دن، ہم سبھی سے سوال ہوگا کہ آپ کے مومن بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم اور زبردستی کا جو معاملہ ہو رہا تھا، زبردستی جو کی جا رہی تھی ان لوگوں سے، تو کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے کچھ کرا، کچھ مدد کی ان کی؟ تو آپ کیا ہی کہیں گے، ہم کیا ہی کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کرا؟ اللہ نعوذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھیں ہم سبھی کو۔ تو میں اس لیے کہتی ہوں جتنا ہو سکے آپ فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گہار لگائیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں مصیبت ہے، جب دوسروں کے اوپر آئی ہوئی ہے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں لگتا، اور ہم دنیا میں اس طرح سے مست ہیں کہ ہمیں کسی کا خیال نہیں، ہم اس ہم ویسے لوگ تو نہیں ہیں، ہم نعوذ باللہ کہ ہم کافر ہیں، ہم مومن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیزیں مینشن کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے دعا بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سبھی سے درخواست کرتی ہوں کہ اس شب قدر جو آج 27ویں شب ہے، اس میں بہت ان لوگوں کے لیے دعا کریں، میں بھی انشاءاللہ کروں گی، اور جتنی میں نے معاملات آپ سبھی سے شیئر کی ہیں اور وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ سبھی فلسطین والوں کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگتے رہیں۔ اپنا آپ سبھی بڑا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔